السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو، جن کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد سے لے کر اب تک کی مشکلات میں کوئی مثال نہیں ملتی، ایک خود منصب خلافت کی مشکل اور دوسری نظام حکومت الہی کو برقرار رکھنے اور قاتلوں اور فسادیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق سزا دینے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حادثے کے دن شام ہو چکی اور مسلمانوں کا کوئی امام نہ تھا جو ان کے معاملات کا منتظم، ان کے نظام کا نگران اور ان کے اقتدار کا حاکم ہوتا۔ اللہ کے احکام ان میں جاری کرتا اور سب کاموں کے بعد وہ اس عظیم الشان حکومت کے معاملات پر نظر رکھتا جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس کے حدود مشرق و مغرب تک پھیلا دیے تھے، اس لیے کہ یہ مفتوحہ مقامات اور علاقے جہاں ابھی مسلمانوں کا اقتدار پوری طرح جم نہ سکا تھا، اس کے محتاج تھے کہ کوئی انہیں سنبھالے اور وہاں کے نظام میں کوئی استقلال اور مضبوطی پیدا کرے اور ان کی سرحدوں کو بہت دور کر دے جو متعین ہونے نہیں پاتی تھیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد سے مسلسل فتوحات کی بنا پر تغیر پذیر تھیں کہ اتنے میں فساد کا دور آ گیا اور مسلمان ادھر متوجہ ہو گئے، یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت فتوحات سے ہٹ کر فتنوں میں مشغول ہو گئی۔ اسلامی فوجوں کا پڑاؤ سرحدوں پر اس طرح رہا کرتا تھا کہ آج ہیں کل آگے بڑھیں۔ ان فوجوں کا کام صرف یہ نہ تھا کہ فتوحات حاصل کریں، بلکہ مفتوحہ سرزمین میں آئین اسلام کا اجرا بھی انہی کا کام تھا۔ وہ پہلا پرانا اقتدار ختم کر کے اس کی جگہ نیا اقتدار قائم کرتی تھی، پھر نظام حکومت میں ایک طرف فاتحین کے مزاج کے مطابق کچھ اضافے کرتی، دوسری طرف مفتوحین کی طبیعت اور افتاد کی رعایت سے پہلے نظام کی کچھ باتیں باقی رکھتی۔ ان اسلامی فوجوں کو اس کی ضرورت تھی کہ مزید فوج اور ساز و سامان سے ان کی کوئی امداد کرتا رہے، منصوبہ بنائے اور ضرورت کی ہر چیز ان کے لیے فراہم کرے۔ ظاہر ہے کہ جن مہاجر اور انصار نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، ان کے دامن پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا دھبا نہیں۔ یہ تو بصرہ، کوفہ اور مصر کی سرحدوں پر مقیم فوجوں میں سے بعض ٹولیوں کا کام تھا اور بعض ان دیہاتیوں کا جو ان ٹولیوں کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ مہاجر زادے بھی اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں اعانت کی تھی۔ بڑے بڑے مہاجر اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس حادثے میں تین مختلف خیال کے تھے۔ زیادہ تر تو ایسے تھے جو صورتحال دیکھتے، رنجیدہ ہوتے، اصلاح کا ارادہ کرتے، لیکن کچھ بن نہ پڑتی اور پھر کوتاہی یا بے نیازی سے نہیں بلکہ مجبوری اور بے چارگی سے خاموشی اختیار کر لیتے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن پر معاملات اچھی طرح کھل نہ سکے، انہوں نے خیریت اسی میں دیکھی کہ فتنے سے دور گوشہ عافیت میں جا بیٹھیں اور غیر جانبدار رہیں۔ ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں پہنچی تھی جن میں فتنوں سے ڈرایا گیا اور ان سے بچنے کی تائید کی گئی ہے۔ چنانچہ بعض تو خانہ نشین ہو گئے اور بعض نے مدینہ کی سکونت چھوڑ دی کہ اپنا دین اپنے ساتھ لیے لوگوں سے دور رہیں۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نہ گوشہ عافیت میں جانا پسند کیا اور نہ اپنے آپ کو بے چارگی کے حوالے کرنا، بلکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے مخالفین کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ بعضوں نے خلیفہ کی خیرخواہی کرتے ہوئے یہ کوشش کی کہ باغیوں اور خلیفہ میں مصالحت کرا دیں، اور بعض نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شدید اختلاف کیا اور ان سے اپنی انتہائی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف لوگوں کو ابھارا، ان سے دشمنی پر آمادہ کیا، اور بعضوں نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا مطلب کم سے کم یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے نہ باغیوں کو برا سمجھا اور نہ ان کو مقابلہ کرنے سے روکا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اکثر صحابہ بری طرح متاثر ہوئے کہ وہ خلیفہ کی مدد نہ کر سکے۔ اب انہوں نے مستقل طور پر غور کیا اور تہیہ کر لیا کہ اپنے معاملات اور آنے والے واقعات کا مقابلہ کریں گے۔ گوشہ عافیت میں چلے جانے والوں نے کنارہ کشی میں اور شدت پیدا کر لی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اپنی روش پر قائم رہے، گناہ میں شریک نہیں ہوئے اور فتنے سے بچا لیے گئے۔ اب رہے دوسرے حضرات تو وہ انتظار کرنے لگے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اپنے اوپر اعتماد یا کسی لیڈر کا سہارا، اور مسلمانوں کا کوئی نظام تحریر کی صورت میں محفوظ اور مقرر تو تھا نہیں جس کے مطابق منصب خلافت جب وہ خالی ہو پر کر لیا کریں۔ وہ تو ایسے مواقع پر جس طرح بن پڑتی اس خلا کو پر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کس طرح ہوئی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کس طرح اپنی بیعت کو ایک اتفاقی معاملہ فرماتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو فتنے سے بچا لیا۔ آپ سے یہ بھی مخفی نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور مسلمانوں سے ایک بات کہی اور مسلمانوں نے اس کو مان لیا، نہ کسی کو ناگوار ہوئی، نہ کسی نے جھگڑا کیا۔
مجاہدین میں بعضوں نے خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کچھ لے کرنا چاہی، لیکن آپ نے ان کو ایسا جواب دیا جس سے وہ مطمئن ہو گئے۔ اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو کوئی ہدایت نہیں کی، بلکہ اس کے لیے 6 مہاجرین کی ایک مجلس شورا بنا دی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر راضی رہے۔ ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، جس سے کسی نے اختلاف نہ کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کے لیے کوئی ہدایت نہیں کی، اور اگر فرماتے بھی تو لوگ ان کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ان سے، ان کے حاشیہ نشینوں سے اور ان کے گورنروں سے واقعات کی بنا پر ناراض تھے۔ پھر یہ بھی پیش نظر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ کو باہمی مشورے کی ہدایت دی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد وہ 4 ہی رہ گئے تھے، اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا عثمانی خلافت کے دوران ہی میں انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے تھے۔ ان چاروں میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، لہٰذا کل 3 ہی رہ گئے تھے۔ مزید برآں یہ بھی ملحوظ رہے کہ سابق خلفاء کی بیعت کرنے والے بہت سے صحابہ اب مدینہ منورہ میں معاملات کے وقت موجود نہ تھے۔ کچھ لوگ تو ارتداد کی لڑائیوں اور روم اور فارس کی فتوحات میں شہید ہو چکے تھے، اور کچھ بستروں پر اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے تھے۔ ایک جماعت جس میں جہاد کی طاقت تھی، سرحدوں پر خیمہ زن تھی، اور جن میں جہاد کی طاقت نہیں تھی وہ نئے نئے شہروں میں بس گئے تھے۔ بس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حادثے کے موقع پر مہاجر اور انصار کی جو جماعت موجود تھی، وہ مدینہ کی اس جماعت جیسی نہ تھی جو تینوں خلفاء کی بیعت کے موقع پر حاضر تھی۔ پھر علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم بھی باہم اتحاد خیال نہ تھے۔ مظلوم خلیفہ کے ساتھ ہر ایک کا طرز عمل الگ تھا، اور اسباب قتل پر ہر ایک کی رائے دوسرے سے جدا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بغاوت اور فساد سے روکنے کی امکانی کوشش کی۔ انہوں نے باغیوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درمیان گفت و شنید کا فرض انجام دیا، باغیوں کو مدینہ سے واپس کیا، بعد میں ایک مرتبہ اور بیچ میں پڑے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی راضی کر لیا۔ پھر جب باغی بلا اطلاع مدینہ میں گھس آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو نکال باہر کرنے سے مایوس ہو گئے، تو چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، لیکن ایسا کر نہ سکے۔ پھر سخت محاصرے کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت پیاسے تھے، آپ نے کوشش کی کہ میٹھا پانی آپ تک پہنچا دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نہ تو باغیوں کو روکنے میں نمایاں حصہ لیا اور نہ مخالفوں کو ابھارنے اور آمادہ کرنے میں قابل ذکر سرگرمی دکھائی، البتہ وہ موقع کا انتظار کرتے رہے۔ طبیعت ان کی باغیوں کے ساتھ تھی، شاید یہ خیال کرتے تھے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اب رہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، تو وہ کھلم کھلا باغیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے، باغیوں کو اعلانیہ بھڑکاتے تھے، ان کی ایک جماعت کو اپنا گرویدہ بنا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کھلے طور پر بھی اور بصیغہ راز بھی بار بار اظہار کیا، اور راویوں کا بیان ہے کہ اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امداد چاہی۔ چنانچہ آپ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دیکھا کہ باغیوں کا ایک بڑا گروہ وہاں جمع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی یہ روش چھوڑ دیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے لوٹ کر بیت المال آئے اور جو کچھ اس میں تھا نکال کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس کارروائی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خوش تھے۔ راویوں کا خیال ہے کہ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور معذرت کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ حاضری معذرت اور ندامت کی نہیں بلکہ ناکامی اور شکست کی ہے۔ طلحہ تجھ سے خدا حساب لے گا، بات جو کچھ بھی رہی ہو۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں یہ تینوں منتظر تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور حالت یہ تھی کہ پوری آبادی پر باغیوں نے خوف و ہراس کا وہ عالم طاری کر دیا تھا کہ مظلوم خلیفہ کی لاش رات کی تاریکی میں لوگوں سے بہت چھپا کر دفن کی جا سکی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد امامت کی بیعت کے بارے میں راویوں کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ شہادت کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کی گئی تھی، لیکن یہ واقعہ نہیں ہے۔ اس مبہوت کر دینے والے شورش اور بغاوت کے پیش نظر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں کئی دن تک لوگوں نے اس طرح گزارا کہ ان کا کوئی امام نہ تھا۔ ان دنوں معاملات کی لگام بغاوت کے ایک لیڈر غانقی کے ہاتھ میں تھی۔ خلیفہ سے فرصت پا لینے کے بعد باغی حیران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے اور اس امام کی بیعت جس قدر جلد ممکن ہو کر لینی چاہیے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر ان پر قابض ہو جائیں اور ان سے بھی طاقتور معاویہ کہیں اپنی فوج بھیج کر مدینہ پر اپنا اقتدار نہ جما لیں اور پھر باغیوں کو ان کے کیے کی سزا دے دیں۔ باغی یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں کوئی بھی مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا، اس لیے کہ امامت کا معاملہ مہاجر اور انصار کے ہاتھ میں ہے۔ وہی قریش کے کسی فرد کو چن کر بیعت کرتے ہیں۔ پھر ان کی خواہشیں بھی مختلف تھیں۔ مصری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے، کوفہ کے لوگ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، بصرہ کے باشندے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے۔ ان میں سے ہر ٹولی اپنے اپنے لیڈروں کے ہاں آتی جاتی تھی، لیکن تینوں لیڈر اپنی جماعت کی طرف سے پیش کردہ امام قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ بالآخر باغیوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اکیلے امام کا تقرر نہیں کر سکتے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہاجر اور انصار کا تعاون حاصل کریں جو ان تینوں میں سے کسی کو پسند کریں اور ان سے اس منصب کے قبول کرنے پر اصرار کریں، پھر یہ ان کے اصرار کی تائید کریں تاان کہ وہ راضی ہو جائیں۔ چنانچہ یہ باغی صحابہ کے گھروں کے چکر لگانے لگے اور ان سے اصرار کے ساتھ یہ درخواست کرنے لگے کہ امت کے لیے ایک امام چن دیجیے۔ مہاجر اور انصار نے دیکھا کہ یہ کام تو بہرحال کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے خود سوچا اور اپنے ملنے والوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اندازہ یہ ہوا کہ عام رجحان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے۔ لوگ ان کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دونوں پر مقدم خیال کرتے ہیں۔ اس طرح انصار اور مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا منصب پیش کیا اور ان سے قبول کر لینے پر اصرار بھی کیا۔ پھر باغیوں نے اس اصرار کی تائید کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کرنا چاہا، لیکن انہیں انکار کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ باغیوں کے پیش کرنے پر آپ نے ضرور انکار کیا تھا۔ اب جب کہ انصار بھی پیش کر رہے تھے اور سابق خلفاء کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو انکار کی کوئی وجہ نہ رہی۔ چنانچہ آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور سابقہ روایت کے مطابق منبر نبوی پر جا بیٹھے اور لوگ آ کر بیعت کرنے لگے۔ ہاں، چند آدمیوں نے انکار کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اصرار بھی نہیں کیا اور نہ باغیوں کو اجازت دی کہ وہ ان کو مجبور کریں۔ ان چند آدمیوں میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو مجلس شورا کے ایک رکن تھے۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ میری طرف سے مطمئن رہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس بات کی اجازت دے دی۔ انکار کرنے والوں میں دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے امن پسندی اور لوگوں کے معاملات میں دخل اور معقولات نہ کرنے کی ضمانت چاہی۔ انکار کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، چھوٹے سے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ہمیشہ تم کو ناشائستہ پایا۔ اس کے بعد فرمایا، اسے جانے دو، میں خود اس کا ضامن ہوں۔ گوشہ نشینوں کی جماعت نے بھی بیعت سے انکار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی مجبور کرنا نہیں چاہا اور نہ ان پر کسی قسم کی زیادتی کے روادار ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن باغیوں نے ان کو مجبور کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں کو بھی حضرت سعید بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ کی طرح معاف نہیں کر دیا، اس لیے کہ باغیوں کی طرح ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خوب جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کٹر مخالفوں میں سے ہے اور خود خلیفہ بننے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اور جانتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت پر کسی کو اکسایا نہیں، لیکن کسی باغی کو روکا بھی نہیں، اور پھر خلافت کی تمنا میں وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے کم ہی نہیں، کم نہیں۔ اس لیے ان کو بیعت سے معاف نہیں کیا کہ جس قدر بھی ہو سکے ان کو پابند کر لیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 5 دن بعد ہوئی، اور روایتوں میں 8 دن ہے۔ اس کے بعد یہ بات عام ہو گئی کہ بصرہ، کوفہ اور مصر کی سرحدوں اور حجاز پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیادت قائم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک غور طلب اور پیچیدہ مسئلہ شام کا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک تو شام بغاوت سے الگ رہا، دوسرے اس کی زمام حکومت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیسا رہا، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام ہو گئے۔ مدینے میں جو مہاجر اور انصار موجود تھے انہوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ سرحدوں کی طرف سے ان باغیوں نے آپ کی بیعت کی جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 خطرناک مشکلوں میں سے ایک یعنی خلافت اور خلیفہ کی مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عام لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ مصیبت دور ہو گئی اور اب اس کے بعد تمام معاملات میں امن، خوشگواری اور استقلال پیدا ہو جائے گا۔
نئے امام کے لیے ضروری تھا کہ اب دوسری خطرناک مشکل کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دوسری مشکل مقتول امام کا مسئلہ ہے۔ نئے امام کا فرض ہے کہ وہ مقتول امام کے خون اور اس کے قاتلوں کے بارے میں اللہ کے فرمان اور دین کے حکم کا اعلان کرے۔ اگر مقتول امام ظالم تھا تب تو بدلے کی اور قاتلوں سے قصاص کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر مظلوم تھا تو جدید امام کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے اور قاتلوں پر قصاص کا حکم جاری کرے، جو اللہ کا فرمان ہے۔ مہاجر اور انصار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم تھے اور امام کے لیے اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ وہ اس خون کا بدلہ لیں کہ اگر حقوق کی پامالی کی جاتی رہی، خون ریزی ہوتی رہی اور حدود کا اجرا عمل میں نہیں آیا تو دین کے قیام کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ مقتول اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تب بھی یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے، چہ جائے کہ وہ امام اور مسلمانوں کا خلیفہ ہو۔ مہاجر اور انصار کہا کرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے اگر ہم قصاص نہ لیں تو لوگ اس بات سے کس طرح رک سکیں گے کہ جس امام پر غصہ آیا اس کے خلاف بغاوت کر دی اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہی بات لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہی۔ آپ نے سنا اور ان کے خیال کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ان کے سامنے حقیقت کی یہ تصویر رکھی کہ جہاں تک اقتدار کا سوال ہے، بلا شک وہ بیعت کے ذریعے میری طرف منتقل ہو چکا ہے، لیکن عملاً تو وہ اب تک باغیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج شہر پر انہی کا فاجی قبضہ ہے۔ خلیفہ اور صحابہ بے بس ہیں، وہ شہر اور شہریوں کے بارے میں جیسا بھی چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اچھا یہ ہے کہ کچھ دنوں مہلت اور معقولیت کا سہارا لیا جائے، تاآن کے معاملات سیدھے ہو جائیں اور خلیفہ کا اقتدار مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد اس مسئلے پر نظر ڈالی جائے گی اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا نفاذ عمل میں آئے گا۔ صحابہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقطۂ نظر سے مطمئن ہو گئے، لیکن باغیوں کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ کا خون اس لیے کیا ہے کہ وہ ظالم تھا جس کے بدلے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ امام کو اس کے عوض کسی کی جان لینی چاہیے۔ مگر اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کی تحقیق کا ارادہ کیا، لیکن کارروائی کی تکمیل کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ ایک جماعت بضد تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بھی ہے۔ یہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے صاحبزادے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ بنت فرافسہ نے ان کی تصدیق کر دی۔ لیکن جیسے ہی باغیوں کو بھنک لگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تحقیقات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اتحاد اور غصے کا اظہار کیا، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ روش اختیار کی جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے ساتھ مدینہ کے عام صحابی بھی منتظر رہے۔ شاید ناظرین کو یاد ہوگا کہ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس قسم کی الجھاؤ کی کیفیت پیش آئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی طاقت کے آغاز میں اسی قسم کی ایک پیچیدگی کا سامنا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلی مشکل حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی پیش آئی، جنہوں نے ہرمزان کو اس تہمت پر قتل کر دیا تھا کہ اس نے ان کے باپ کو قتل پر آمادہ کیا تھا، لیکن عبید اللہ نے یہ خون بلا ثبوت اور بلا دلیل کیا تھا۔ ان کے پاس اس کے لیے قاضی کا کوئی فیصلہ نہ تھا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کا خیال تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کہ عبید اللہ پر قتل کی حد جاری ہونی چاہیے، اور ایک دوسری جماعت پر یہ بات بڑی گراں تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کا آغاز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کے قتل سے کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ کو معاف کر دیا، اس لیے کہ ہرمزان کا کوئی ولی نہ تھا جو خون کا دعویٰ کرتا۔ ایسی حالت میں خلیفہ ولی ہوتا ہے جسے معاف کر دینے کا بھی حق ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سے مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اس کو ایک ظلم، ایک خون ناحق اور اللہ کی حدود میں ایک تجاوز خیال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمانی عہد کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس فاسق کو پا جاؤں گا تو ہرمزان کے قتل کے بدلے اس کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا لڑکا ناحق خون کے الزام میں پیش ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس معافی پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے مسلمانوں کے ایک دوسرے خلیفہ کا لڑکا قتل کے الزام میں پیش ہوتا ہے، اور قتل بھی کس کا؟ رعایا میں کسی پناہ گزین غیر ملکی کا نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ایک امام کا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔